السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس، نیوز ویوز اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ملتی رہیں گی. میں ابھی صبح کو آیا ہوں. میں لنڈن میں تھا اور لنڈن اور برائٹن میں تھا. 4 دن کے لیے میں گیا تھا اور میں ابھی آیا ہوں تو وہاں پہ بھی میری کچھ پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، آتے ہی میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ لگے ہوئے ہیں، نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی، کہ پتہ نہیں کتنا کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اسحاق ڈار صاحب کی میں نے وہاں پہ دیکھی تھی، بڑی انہوں نے بڑک ماری تھی کہ جناب مجھے 1 مہینے کے لیے ٹھیکے پہ دے دے، پاکستان کی اکانومی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب جب آپ کے اپنے ہاتھ میں تھی تو آپ نے $85 بلین قرضہ جو لیا تھا نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اگر قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ کی وسکٹ کی ضرورت نہیں، وہ کوئی ٹھیکیدار بھی لے سکتا ہے. تو پلیز وہیں پر رہیں، وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں، ریجنٹ اسٹریٹ کی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں. اور وہ الگ بات ہے کہ آپ یتیموں کا، بیواؤں کا اور غریبوں کا جو پیسہ کھا کے گئے، مسکینوں کا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ دین اور دنیا دونوں میں اس کا جو ہے آپ کو بدلہ اتارنا پڑے گا اور بڑا بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے احکامات ہیں، اس کی کائنات ہے، اس کے اصول ہیں. 2 قسم کے لوگ مجھے ملے. ایک وہ جو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ عمران خان کی حکومت کر کیا رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، تو اب حکومت بدل جائے گی تو 2 سال میں نیشنل گورنمنٹ آئے گی کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئے گی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی اور سویلین گورنمنٹ کی نہیں بن رہی. پتہ نہیں عجیب عجیب کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ سامنے لوگ لے کے آ رہے ہیں. میں نے صرف ایک سوال کیا سب سے. میرے بڑے عزیز دوست ہیں مرتضی علی شاہ، بڑے اچھے دوست ہیں، جنگ اور جیو میں کام کرتے ہیں، بڑے شعلہ بیان رپورٹر ہیں. وہ انہوں نے بھی جب مجھ سے کہا نا کہ اکانومی تو بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں نے کہا شاہ جی وہ بتائیں کہ جو کرنا چاہیے اس حکومت کو. تو شاہ جی سوچ میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد جس کو میں نے یہ پوچھا وہ سارے سوچ میں پڑ گئے. ایکچولی یہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یاد رکھیں تو مسچیف ڈز ناٹ ہیپن دا نائٹ بفور، اس کو 9 مہینے لگتے ہیں. تو یہ اکنامک کرائسس آج نہیں کریٹ ہو گیا، یہ کئی سال کا ببل چل رہا تھا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے جس طرح سے چلانا پڑ رہا ہے وہ ایک مشکل اور کٹھن ٹائم ہے. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حکومت کو خراب کرنے کے لیے آپ کانسپریسی تھیوریز پاپولر کریں گے کہ جی اس کی اداروں کے ساتھ نہیں بن رہی، سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں بن رہی، فوج کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، اس کے لیے وہ جو صوبے ہیں ان کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، وہ بلوچستان میں پتہ نہیں جی اپرائزنگ شروع ہو گئی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلے. اس سے سیاست کرنا، اس سے جو ہے نا وہ دشمن کی سیاست تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، پاکستانی کی سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اصل میں جتنا میں نے دیکھا عمران خان کو، میں تو ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، عمران خان میں اور مودی میں ایک بنیادی فرق ہے. عمران خان امید کا سفر کر رہے ہیں، ہوپ جو ہے لے کر، وہ اپنی پوری قوم کو لے کر اس ہوپ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور مودی جو ہے وہ نفرت کے اوپر اپنی پوری قوم کو اس نے دھکیل دیا ہے. ایک آگ لگانے کی باتیں کر رہا ہے اور ایک آگ بجھانے کی باتیں کر رہا ہے. ایک گلے کاٹنے کی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا درخت لگانے کی باتیں کر رہا ہے. ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنے بھی وزراء کو کرپشن کے اوپر نہیں چھوڑ رہا. تو ٹھیک ہے، امید ہو، ہوپ ہو. عمران خان کا جو راستہ ہے وہ مشکل ہے، کٹھن ہے، لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو چلانے میں، لیکن نفرت کا بیج تو ابھی کر دیتے ہیں. اور یہ جو سندھ کی عدالتیں اور پنجاب کی عدالتیں جو بلاول کہہ رہے ہیں اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو نفرت کی آگ ہر طرف لگ جائے گی، ہر ایک اس کو پکڑ لے گا، ہر ایک اس میں جکڑا جائے گا، اور جو خدا نخواستہ صورتحال پیدا ہوگی وہ پھر کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. لیکن امید دینا، قوم کو صحیح راستے پہ لے کے آنا، قوم کو ایجوکیٹ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ عمران خان کر رہے ہیں. ان کی ٹیم میں کئی لوگ ہیں جن سے اختلاف رائے ہے میرا، اور میں برملا اوپنلی بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ اختلاف. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان نے وہی ٹیم چوز کی ہوئی ہے تو آبویسلی ہی شوڈ نو، ان کو پتا ہوگا
کہ انہوں نے کس کو چوز کیا اور اس سے کیا انہوں نے کام لینا ہے یا اس کا آبجیکٹو کیا ہے. تو میرا ووٹ اور میری سپورٹ ابھی بھی عمران خان کے لیے ہے. مودی جیسے نفرت پھیلانے والے لوگوں کے لیے میری سپورٹ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی. اللہ حافظ.